درود شریف پڑھ لے بھائی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. وقال تعالی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. وقال تعالی من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ العظیم. عزیز دوستو اور بزرگوں، مختصر وقت ہے اس لیے تمہید بیان نہیں کر رہا ہوں، بات شروع کر رہا ہوں. یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، تقریباً 28 تاریخ ہو چکی ہے آج، اور اس کے بعد آنے والا مہینہ بڑا ہی مبارک اور باسعادت مہینہ ہے. اور کیوں نہ ہو وہ مبارک، کیونکہ اس میں ہمارے آقا و مولا سید ولد آدم سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کہو صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنو تو درود ضرور پڑھا کرو. ربیع الاول کے مہینے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت بھی ہوئی ہے، اور اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے. دونوں چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ منتخب کیا، ایک مہینہ چوائس کیا. اب اندازہ لگاؤ کہ اس مہینے کی عزت اہمیت اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کتنی بڑی ہوگی. جیسے سفر سے پہلے محرم کا مہینہ گزرا ہے، محرم کے مہینے کے متعلق میرا پورا بیان ہی ہے، اس پر آپ سن سکتے ہیں. وہ کہ اس مہینے میں 10ویں تاریخ میں اللہ تبارک و تعالی نے کتنے واقعات کروائے اسی مہینے میں. تو ہو سکتا تھا کہ محرم ہی کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے بجائے ربیع الاول کا انتخاب کیا اور ربیع الاول کو چوائس کیا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نزدیک اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے. اب جب یہ مہینہ آتا ہے، لوگوں کو پتہ ہے پہلے اس کا نام جو ہے 12ویں وفات کے نام سے لیا جاتا تھا. اب اس کا نام میلاد النبی کے نام سے، میلاد ایک لفظ ہے، عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہے پیدائش. وفات اس کا معنی ہے انتقال کر جانا، روپوش ہو جانا، دنیا سے رخصت ہو جانا. پہلے اس کا نام 12ویں وفات سے چلتا تھا، اب اس کا نام جو ہے میلاد النبی سے چلتا ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے اس کو میلاد النبی کہو، چاہے اس کو 12ویں وفات کا مہینہ کہو، چاہے اسے ربیع الاول کہو. اسی مہینے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بھی ہوئی ہے، اور اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے. اب جب یہ مہینہ آتا ہے تو لوگوں میں چرچا زیادہ ہوتا ہے،
اور لوگ اس مہینے کو خوب یاد رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ باتفاق میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کوئی میرا یہاں بیان ہوتا نہیں ہے، لیکن کسی غرض کی وجہ سے امام صاحب گئے ہیں تو میں بیٹھا ہوں۔ اب 2 دن میں یہ مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا؟ میں اس کے لیے 2 مہینے سے تیاری کر رہا ہوں۔ آپ کے پاس 2 دن ہیں اور میری تیاریاں 2 مہینے سے چل رہی ہیں۔ کیا تیاری ہے کہ لوگوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پہنچائی جائیں، سنتوں کا اہتمام شروع کیا جائے۔ اس مہینے سے ہم عزم کریں، پختہ ارادہ کریں، عزم مصمم کریں کہ انشاءاللہ اس سال کا یعنی 1442 کا ہجری سال کا یہ ربیع الاول اب ہماری زندگیوں کے لیے سنتوں کا سال ہو جائے گا۔ ہم اسٹارٹ کریں گے، ہم شروع کریں گے، ابتدا کریں گے۔ ابتدا تو آج سے ہی کرنی چاہیے، 2 دن کا بھی انتظار نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں لوگوں کے اندر ایک شوق ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، لوگوں میں اس مہینے کا چرچا ہوتا ہے، تو میں آپ کو ایک میسج دیتا ہوں کہ اس مہینے سے آپ سنتوں کی ابتدا کریں۔ یہ ہمارا کام ہے۔ ہر چیز ہماری ضرورت ہے۔ آپ جماعت میں جاتے ہوں گے، وہاں بھی کہتے ہیں کھانا ہماری ضرورت ہے، لیکن کھانے کو عبادت کیسے بناویں؟ کاروبار ہماری ضرورت ہے، کاروبار کے بغیر ہمارا گزران کیسے چلے گا؟ لیکن اس کاروبار کو عبادت کیسے بناویں؟ سونا ہر انسان کی، بلکہ میں یوں کہوں کہ جانوروں کی بھی ضرورت ہے، جانوروں کی بھی ضرورت ہے سونا۔ شادیاں انسانوں کی ایک ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کو عبادت کیسے بناویں؟ اس ضرورت کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سنتوں کو اس ضرورت میں داخل کر دیں، سنتوں کو داخل کریں۔ میں بار بار جگہوں پر جہاں بھی جاتا ہوں کہتا ہوں لوگوں کو کہ یہ سنتوں کا مذاکرہ صرف جماعت میں نہیں ہے۔ اب ہم 40 دن جاتے ہیں نا، تو 40 دن پورا اس کا ہلکا لگتا ہے۔ چلو بھائی، عشاء کے بعد آج سونے کے آداب کون سنائے گا؟ کہا بھائی رفیق بھائی سنائیں گے۔ چلو رفیق بھائی آ جاؤ۔ اب امیر صاحب 10 کو لے کر، بھائی تم جو ہے صرف جماعت کے امیر ہو، گھر کا امیر ہر ایک ہے۔ بخاری شریف میں موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک آدمی، ذرا ادھر آ جائے آپ لوگ، ادھر ٹیک لگانے کے بجائے ادھر آ جاؤ۔ جو بوڑھے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں، جوان ہے وہ آگے آ جاؤ۔ احترام سے سنو گے نہیں تو سمجھ کیسے آئے گی؟ شریعت کی بات بھی آپ جو ہے فلم دیکھنے کی طرح سنو گے تو سمجھ کیسے آئے گا؟ اس کو سنیے ایک دم ادب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ احترام، ہر چیز کا احترام ہونا چاہیے۔ تو سنتوں کو بیان اسی لیے ہم کرتے ہیں کہ سنتوں کو صرف جماعت کے متعلق نہ رکھے، گھر پہ بھی آپ ذمہ دار ہیں۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، والد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس کے تحت میں اس کی بیوی آتی ہے، اس کے جو ہے سرپرستی میں اس کی اولاد آتی ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ وہ جب عشاء کے بعد سونے کا ٹائم ہو، سب کو جمع کرو۔ کیسے ٹی وی دیکھنے کے لیے سب جمع ہو جاتے ہیں؟ آج دور چل رہا ہے، جب موبائل میں شروع کرو تو بچے 2 ادھر آ جائیں گے، ایک ادھر آ جائے گا، بیوی بھی ادھر آ جائے، موبائل چل رہا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا مجھ سے زیادہ۔ اب موبائل چالو کیجئے، اور اس میں بھی وہ جو ابھی یہ چٹکلے اور یہ جوکس اور اسی طرح سے یہ کامیڈی جو الفاظ کہو اس کے لیے، جب وہ شروع ہوتا ہے بچے ادھر دوڑیں گے، ایک بچہ ادھر دوڑے گا، بیوی ارے کیا 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 آیا کیا آیا؟
آپ سنتوں کو لے کر بیٹھیے، اب ان کو جمع کیجئے، اکٹھا کیجئے۔ جب تک آپ کے اندر والد بننے کی صلاحیت نہیں، آپ والد کیوں کہہ رہے اپنے آپ کو؟ بچوں کو 5 روپیہ استعمال دینے کا نام والد نہیں ہے، والد نہیں ہے۔ آپ یہ سب اسٹوری دیکھتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں تو کیوں سبق نہیں لیتے؟ ایک پرندہ بھی اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، تم کیا کھلاتے ہو؟ جو بچے اپاہج ہیں ان کے، جو بچے ابھی چل نہیں پاتے، جو بچے اڑ نہیں پاتے، ماں جو ہے وہ صبح میں نکلتی ہے اور شام کو جب لوٹتی ہے اپنے منہ میں کچھ دانے لے کر آتی ہے۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا پھر دانے کچھ اپنے بیٹوں کے لیے لاتی، اپنی بچوں کے لیے لاتی اور اس کے منہ میں ڈالتی ہیں۔ آپ ویڈیو تو دیکھو، کائنات میں جو چل رہی ہے یہ پرندوں کی زندگی ہے، آپ اس کو دیکھیے کہ وہ بھی کھلاتے ہیں۔ آپ 5 روپیہ بچے کو دیتے سمجھتے میں والد ہوں، آپ نے اس کو ٹافی دلا دی سمجھتے میں والد ہوں، آپ نے اس کو باغیچے میں گھما دیا سمجھتے میں والد ہوں، آپ نے اس کو ذرا پارک کا جو ہے اس کو سیر کروا دیا آپ سمجھتے میں والد ہوں، اسکول کے ایڈمیشن دلا دیا اور اس کے پیسوں کی فیس بھر رہے آپ سمجھتے کہ میں والد ہوں۔ والد کس کو کہتے ہیں؟ والد اس کو کہتے ہیں جو اپنے بیٹوں کو جو ہے شریعت سمجھاتا ہو۔ شوہر کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی بیوی کو وہ شریعت سمجھاتا ہو۔ اب بار بار سنتے ہیں کہ 4 عورتیں ایک مرد کو جہنم میں کھینچ جائے گی، اس میں سے ایک بیوی بھی ہے، اس میں سے ایک بیٹی بھی ہے، اس میں سے ایک بہن بھی ہے، اس میں سے ایک ماں بھی ہے۔ اب ماں کے پاس رہتے ہیں اور ماں کو نماز پڑھنا نہیں آتی، اب دنیا بھر میں جماعت میں جا کے سب کو سکھائے، گھر میں ماں کو پوچھے بھی نہیں۔ ہمارا قرآن کا ہلکا لگتا ہے، ہمارے ایک کی تصحیح کرا، نہیں اہدنا الصراط تو صحیح نہیں پڑھا، سواد نہیں نکالی، لیکن خدا کی قسم کھا کے بتاؤ کہ کبھی کسی اپنی بیوی سے جا کے کہا کہ تیرا سواد صحیح نہیں ہے؟ سنتوں کا مہینہ بناؤ، اس مہینے سے سنتوں کو زندہ کرو۔ بڑی فضیلتیں ہیں سنتوں کی۔